اور محرم الحرام کا مہینہ بھی ہمیں بہت بڑا درس دیتا ہے اور سبق دیتا ہے کہ او مومن و مسلمانوں، یہ محرم الحرام صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں جو جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ اور صحابہ نے جو جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کارناموں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ اور محرم الحرام ہر مومن مسلمان کو ایک بنیادی سبق یہ دیتا ہے کہ جیسے اس مہینے میں اہل بیت حضرات، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ دوسرے اقرباء اور رشتہ دار جنہوں نے محض اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس دین کے لیے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس قرآن کے لیے جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا، دین اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے دی، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین پر اور قرآن پر آنچ آنے نہیں دی ہے۔ یہ ہمیں ایک بنیادی سبق دیتا ہے۔ لیکن ہم مومن مسلمان صرف واقعات پر نظر رکھتے ہیں، لیکن واقعات کے رونما ہونے کے جو وجوہات ہیں اور جو ریزن ہیں ہم اس پر نظر نہیں رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی ہے، اس کیوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ اس شہادت کا جو سبب ہے اس سبب کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ اس شہادت کا اور اہل بیت کی جو شہادت ہے اور جو قربانی ہے تو اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے کہ کس وجہ سے ہوئی ہے۔ اس وجہ کی طرف اور اس سبب کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور وہ وجہ اور سبب کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دین، حضور علیہ السلام کے تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، قرآن، اس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہیں۔ اور یہ ایسی عظیم الشان شخصیتیں تھیں، خصوصاً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ دوسرے اہل بیت بھی ہوتے ہیں، اپنی اولاد بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح بھائی کی اولاد بھی ہوتی ہیں۔ اسی میدان میں ان کوفیوں نے اور اسی طرح جو دین اور اسلام کے دشمن تھے انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں ان کی بڑی فضیلتیں ذکر کی ہیں۔ تمام اہل بیت کی اپنی ایک فضیلت ہے قرآن اور احادیث کے حوالے سے، لیکن حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ایک الگ حیثیت ہے اور ایک الگ فضیلت حضور علیہ السلام نے احادیث میں ذکر کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی عظیم الشان بشارت ہے! صرف محبت کرنے پر، صرف دل میں ان کے ساتھ ایک محبت ہے کہ یہ آل رسول ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ان سے محبت فرمائی ہے۔
حضور علیہ السلام نے ان کے فضائل فرمائے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تھے۔ ایک کندھے پر تھا اور دوسرا دوسرے کندھے پر سوار تھا، اور حضور علیہ السلام ایک دفعہ ایک کو بوسہ لیتے اور دوسری دفعہ دوسرے کا بوسہ لیتے۔ دوسری روایات میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اہل بیت نے مجھ کو حسن اور حسین سب سے زیادہ محبوب ہیں، حسن اور حسین سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور محبوب کیوں نہیں ہوں گے؟ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضور علیہ السلام کے ساتھ شوخیاں فرماتے تھے، بچگانہ اور پفلانہ شوخیاں۔ بچے ہوتے ہیں نا، جب آپ مسجد میں ان کو لے آتے ہیں تو کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی شور کرتا ہے، وہاں امام کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ بچوں کی شوخیاں ہیں پفلانہ۔ یا اسی طرح نمازوں کے سامنے آ جاتے ہیں، نمازوں کو دیکھتے ہیں، امام کو دیکھتے ہیں، یہ بچوں کی شوخیاں ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں طفلانہ شوخیاں کیا کرتے تھے، اور اتنی عجیب انداز سے شوخیاں کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب رکوع میں چلے جاتے تو حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے درمیان سے نکل جاتے، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے پاؤں پھیلا کر رکھتے تاکہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام جب سجدے میں چلے جاتے تو یہ دونوں جست ہو کر، یعنی جرأت کر کے، نواسے رسول ہیں، حضور علیہ السلام کے پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے، اور حضور علیہ السلام سجدہ بھی لمبا کر دیتے۔ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک یہ حضور علیہ السلام کے کمر مبارک سے اتر نہ جاتے، اور حضور علیہ السلام ان کو چادر میں لپیٹ لیتے اور ان کو باہر لے آتے۔ حضور علیہ السلام ان کو اپنے کندھوں پر سوار فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اور جب باہر نکلے تو کسی نے دیکھا تو کہنے لگا کہ حسن کتنی زبردست سواری ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سواری تو اچھی ہے، سوار کو دیکھو کتنا زبردست ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کو اہل بیت میں بہت زیادہ محبوب اور پیارے تھے۔ ان عظیم الشان شخصیتوں نے اللہ تعالیٰ کے دین اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ خصوصاً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کے اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو، سال کے 12 مہینوں میں سے 10 محرم الحرام کو پورے جوش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ 10 دن تو بہت زیادہ جوش سے ہوتے ہیں، فقہ جعفری والے، سنی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، بریلوی جو بھی ہو گئے، سارے بیانات کرتے رہتے ہیں، شہادتیں بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی تعریفیں، اہل بیت کی فضیلتیں اور اہل بیت کے متعلق جو بھی ہیں اور واقعات۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں، اور جن حضرات اور بزرگ ہستیوں نے اور ان پاک جانوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم جان دے رہے ہیں اس مقصد کو لے لو۔ صرف واقعات سن کر اور صرف اسی طرح اپنے آپ کو صدمے میں ڈال کر، افسوس میں ڈال کر، اس چیز کی دین اور اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے۔ واقعات کے بیان کرنے پر دین اور اسلام نہ یہ مقصود ہے اور نہ یہ مطلوب ہے۔
بلکہ ضروری مقصود اور مطلوبی چیز ان کا وہ مقصد ہے۔ آج ہم مومن مسلمانوں نے وہ مقصد چھوڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے تمام مومن مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، اور آج کی دنیا پر غیر مسلموں نے اپنا ایک زور اور دبدبہ جمایا ہوا ہے۔ آپ یہود و نصارہ کو دیکھو، حالانکہ مومن مسلمان کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ایک ایسا ولولہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو۔ غیر مسلم جتنے بھی ہیں ان کو مسلمانوں کے نیچے رہنا ہوگا، مسلمانوں کے دست نگر ہو کر اسلام تو قیامت تک غالب ہے اور غالب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور دین اسلام کو کتنی بڑی عزت دی ہوئی ہے کہ کیسے غیر مسلم اپنا سر اٹھائے گا؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا سر ہمیشہ اونچا رہے اور اٹھا ہوا رہے، صرف جھکے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکے۔ باقی ہر ایک جو بھی چیز ہے اس دنیا میں، جتنے بھی موجودات ہیں، انسان ہے، چرند پرند جانور، سورج چاند، سب کچھ انسان کے سامنے جھکے گا، مومن مسلمان کے سامنے جھکے گا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، اور لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے لیے اور اس کلمے کے بلندی کے لیے اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے اپنی جان اور اسی طرح اہل بیت کی قربانی پیش کی، اور واقعہ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے تو خلافت راشدہ کا رنگ نہیں رہتا ہے، وہ رنگ نہیں رہتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ خلافت سے بادشاہیت کی طرف وہ رنگ جانے لگ جاتا ہے، اور اسی دوران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ بہت سخت ہے اور فتنوں کا دور ہے، آپ اپنے بعد کچھ ایسا انتظام کریں اور کسی کو منتخب کر دیں کہ آپ کے بعد وہ ہمارا خلیفہ بن جائے، تاکہ بعد میں پھر مسلمانوں کے درمیان تلوار نہ نکلے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت لوگوں نے درخواست کی کہ ایسے نہ ہو کہ پھر سے مسلمانوں کے درمیان تلوار نکل پڑے اور فتنے پھوٹ پڑیں۔ تو اس وقت پھر یہ سلسلہ اور یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد ہمارے لیے کوئی خلیفہ منتخب کریں، اور اسی دوران کوئی 40 کے لگ بھگ خوشامد مسلمان آئے یا ان کو بھیجا گیا۔ خوشامد ہر جگہ ہوتے ہیں، رولا بنانے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، شروع سے آ رہا ہے، مصیبت بنانے والے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کوئی 40 آدمی خوشامد آئے، اور اس وقت یا ان کو بھیجا گیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں کہ آپ کے بعد یزید خلیفہ ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں کچھ تعامل بھی ہوتا تھا۔ تعامل یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل تھا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ یزید کو خلیفہ بنایا جائے، اسی وجہ سے وہ سوچ اور بچار میں تھے، اپنوں سے مشورہ کرنے لگ گئے، معتبر اور بزرگ صحابہ ان سے مشورے کیے، کسی کی رائے اتفاق کی تھی اور کسی کی رائے اختلاف کی تھی، دونوں رائے سامنے آ گئی ہیں کہ کسی نے موافقت کی اور کسی نے مخالفت کی، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب یزید کا فسق اور فجور اور گناہگار ہونا اس وقت ظاہر نہیں تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، زندہ تھے، اس وقت یزید کی یہ چیزیں ظاہر نہیں تھی۔ بالآخر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلافت کا وہ قصد کیا جاتا ہے، اور شام اور عراق اور اسی طرح
جو دوسرے خوشامد تھے وہ چرچہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ شام، عراق، کوفہ، بصرہ کے لوگ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ یہ چرچہ کرنے والے تھے نا جو خوشامد، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ جو بہت زیادہ خوشامدی ہوتے ہیں نا، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے، یہ آدمی کو لے ڈوبتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے چرچہ کر دیا کہ شام اور عراق اور بصرہ اور اسی طرح جو کوفہ کے لوگ ہیں انہوں نے یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حجاز کی طرف، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا گیا، لیکن حجاز والے نہ مانے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والے جو لوگ تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان کی نظر اہل بیت اطہار پر تھی، اہل بیت پر تھی، اور اہل بیت میں سے سب سے زیادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر خلافت کے حقدار ہیں تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور انکار کرنے والوں میں کون تھے؟ سر فہرست حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین معتبر صحابہ انہوں نے انکار کر دیا تھا یزید کے خلیفہ ہونے سے، اور اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے خلافت کے متعلق بیعت پر اصرار کریں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، تو اب تو کوئی گنجائش نہیں رہی، آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ اختلاف کریں۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام اور عراق کے عام لوگوں نے یزید کو قبول کیا، ما سوائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اپنی بات پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئے اور یزید نے ان کی جگہ لے لی۔ پھر تو اس کے لیے معاملہ آسان ہو گیا تھا، یزید کے لیے راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا، اور یزید حکومتی معاملات کو اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے ہر وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ہر طرح کے معاملات اس کو معلوم تھے، لیکن اس وقت اس کا جو فسق و فجور تھا وہ ظاہر نہیں تھا، اور فسق و فجور اس وقت ظاہر ہو گیا تھا جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے، اس نے اپنا فسق و فجور اور اسی طرح اپنا زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کو دارالخلافہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں جو لوگ تھے اہل بیت کے بہت زیادہ طرفدار تھے، اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے داماد تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو وہاں کے جو لوگ تھے کوفہ کے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دارالخلافہ بنایا ہوا تھا، ان لوگوں نے اہل بیت کی طرفداری دکھائی، اور طرفداری کرنے والے بہت زیادہ لوگ تھے۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 یا 900 خطوط لکھے، اور ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ کی قربانی دیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ہم یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کرتے، یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ خطوط میں اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے عنوان تھے۔ اس کے باوجود بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے خیر خواہانہ طور پر روکا کہ آپ نہ جائیں، کوفہ کے لوگ بہت بے وفا ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روکے، اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں، کوفہ کے حالات کا جائزہ لو، پھر ہمیں آپ خبر دے دیں۔
وہ جب وہاں پر گئے تو کوفہ کے 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر۔ لیکن ادھر دوسرا معاملہ یہ بھی ہو گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور وہاں پر جس جگہ پر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی یا جنہوں نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی ان کو بھی ظلم اور تشدد کا نشانہ عبید اللہ ابن زیاد نے بنایا تھا۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونے سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجا اور وہاں پر اس کو یہ کہلا بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماؤ کہ وہاں پر آنا نہیں ہے، آپ رک جائیں، واپس ہو جاؤ، یہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، آپ وہاں پر نہ آئیں۔ یہ خبر سن کر رفقائے سفر نے قصاص لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کا ارادہ فرما لیا تھا واپس، لیکن جو دوسرے رفقا تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم قصاص نہیں لیں گے واپس نہیں ہوں گے۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا، مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا تو حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع ان کے لشکر کے گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اس کو تنبیہ کی کہ تم لوگوں نے ہمیں خط لکھے اور ہمیں بھروسہ دلایا، اور اس طرح باتیں لکھ کر ہم کو بلوانے کے بعد اب دغابازی اور دھوکے پر اتر آئے ہو۔ تو حر بن یزید نے دھمکی دی اور کہا جنگ سے باز رہو، بصورت دیگر آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حر بن یزید بعد میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل جاتا ہے، بعد میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد بہرحال 2 محرم الحرام 60 ہجری میں میدان کربلا پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ میری طرف سے ان 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لی جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہاں پر وہ جیسے زندگی گزاریں گے ہم بھی وہاں پر رہیں گے، بس ہمیں کسی سرحد پر پہنچا دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا مدینہ منورہ واپس چلا جاؤں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یا میں یزید سے بالمشافہ بات کر سکوں، آمنے سامنے بات کر لوں۔ لیکن ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میری طرف سے ایک بات قبول کر لو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت کر لیں۔ آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے کہ ہم سب کو گرفتار کر کے ادھر یزید کے پاس پیش کیا جائے۔ بہرحال اس وقت ان پر پانی بھی بند کر دیا جاتا ہے، شہید ہونے سے 3 دن پہلے ان پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی دوران جب ان کو بہت زیادہ پیاس ستانے لگ جاتی ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پر جو عمر بن سعد کا جو لشکر ہے ان کے ساتھ مٹبھیڑ بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی بہرحال 20 مشقیں وہ بھر کر لے آتے ہیں، لیکن پیاس کا بہت سخت عالم ہوتا ہے۔ اور اسی دوران شمر ذی الجوشن، شمر لفظ آتا ہے نا، یہ پورا نام ہے شمر ذی الجوشن، 9 محرم الحرام کو پہنچتا ہے۔ وہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے تھے کہ اونگ آ گئی، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، اور پھر ایک آواز سے بیدار ہو گئے، ایک آواز ماری۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور اس کو تسلی دی اور وجہ پوچھی کیا ہو گیا بھائی؟ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں۔
تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑیاں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات جنگ ملتوی کر کے مہلت مانگی کہ ایک رات جنگ مت کرو، تھوڑا صبر کرو، ایک رات مہلت مانگ لی تاکہ آج رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں، اور اسی طرح نماز اور دعا اور استغفار اور وصیت کر سکوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اور اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور وصیت کی کہ اپنی ہمشیرہ اور اہل بیت کو کہ میری بہن تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا اور سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے سے بچنا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا تھا۔ 10 محرم الحرام کو نماز فجر کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درمیان میں بہت زیادہ وہ باز و نصیحت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ان کو۔ بہرحال 10 محرم الحرام کو نماز فجر کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کی صفیں بنائیں جن کی کل تعداد 72 تھے اور وہ 1000 لوگ تھے، 72 حضرات تھے۔ میدان کربلا میں عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا، گھمسان لڑائی ہوئی اور عمر بن سعد نے مزید فوج طلب کی اور شیس بن ربعی سے کہا کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے رہا نہ گیا اور کہا تم سب گمراہ ہو۔ شیس بن ربعی نے کہا تم سب لوگ گمراہ ہو، ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین ہیں ان سے لڑ رہے، اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دے رہے، عبید اللہ ابن زیاد۔ گمسان لڑائی ہوتی رہی اور ابو شمامہ ساعدی نے عرض کی کہ میری جان آپ پر قربان ہو، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا، نماز ادا کر کے آپ کے سامنے آ جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ ابو شمامہ ساعدی، لیکن جیسے انہوں نے نماز ظہر پڑھنے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ان کو نماز ظہر کی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور شہید کر دیے گئے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آواز لگائی کہ وہ جنگ کو ملتوی کر دیا جائے، لیکن اتنی گھمسان لڑائی تھی۔ آپ اگر اپنے دل دماغ میں اس کا ایک نقشہ لے لیں کہ کیسی کیفیت ہوگی، کتنی مٹیاں اڑتی ہوں گی، ریت ہوگی، تلواریں چل رہی ہوں گی اور چیخ و پکار ہوگی اور لہو لہان ہوں گے، ایک کیسی کیفیت ہوگی۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی نماز ظہر کے لیے، لیکن اس گھمسان لڑائی میں کسی نے بھی دھیان نہیں دیا۔ بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رفقا بڑی بہادری سے لڑے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم بخت مرہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ مارا اور کچھ بدبخت آئے لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ شارٹ میں بتا رہا ہوں نا۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھتیجا تھا وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا یا اماں یا اماں، جیسے بعض اوقات در سے وہی ماں، یا اماں او چاچا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چاچا تھے، چاچا کو آواز دی تیز یا اماں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھائی اپنے کندھے پر اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دی۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ شمر نے جب دیکھا کوئی بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آ رہا تھا، ڈر رہے تھے، ایک ہیبت تھی، ایک دبدبہ تھا، لیکن شمر نے جب دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز لگائی کہ سب یکبارگی کے ساتھ حملہ آور ہو جاؤ، سب یکبارگی کے ساتھ۔ پھر بدبخت سنان بن انس نے ان کا سر کاٹ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپ سے بھی روندا کیا۔ ایسے بدبخت تھے روئے زمین پر۔
اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک نیزے میں دے کر کوفہ کے گلی اور کوچوں اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ اس کے بعد پھر ملک شام یزید کے پاس وہ لے کر گئے ادھر۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اور اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں عبرت اور سبق لینا چاہیے کہ ان حضرات نے دین اور دینداری کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اور خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں اس مقصد عظیم کی طرف دعوت دیتی ہے جس کے لیے وہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور رہے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ وقتاً فوقتاً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خطبہ دیتے رہے ان گمسان لڑائی کے دوران بھی، اور وہ ظالم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے امامت بھی کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، پھر بھی انہوں نے کوئی وہ ظلم کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ بہرحال ان کا مقصد یہ تھا کہ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا ہے، جو بدعت ہے، شرک ہے، اور اسی طرح دوسرے مفاسد دین اور دینداری میں اس کا قلقمہ کر دیا جائے، یہ ختم کر دیا جائے، اور صحیح کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کرنا ہے۔ نمبر 3، حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائش سے مرعوب نہ ہونا۔ جیسے آج ہم زور و زر کے نمائشوں سے مرغوب ہو گئے ہیں، اپنے خواہشات سے ہم خواہشات کے سامنے ہم بالکل چت ہو گئے، گر گئے ہیں۔ بھائی مجھے اپنی جان بچانی ہے، مجھے بیٹے بچانے ہیں، اولاد بچانی، اہل و عیال بچانا ہے، اللہ کا دین کون بچائے گا؟ حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کون بچائے گا؟ ہم حضور علیہ السلام کے تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے بدن سے ایک قطرہ خون گرانے کے لیے درکنار ہم اپنے بدن سے پسینہ نکالنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے بدن سے پسینہ نکل جائے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، نماز کے لیے، روزہ، نہ جی، بالکل نہیں۔ ذرا تکلیف بھی نہ اور میں اللہ تعالیٰ کا غوث اور ولی بن جاؤں اور بس بہت بڑا دین کا شیدائی بن جاؤں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، شیطان کا دھوکہ ہے۔ نمبر 4، حق کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد سب قربان کر دینا۔ عملی طور پر انہوں نے ہمیں بتا دیا، دکھا دیا کہ دیکھو کیسے جان دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ اگر اس وقت وہ اپنی جانیں قربان نہ کرتے تو یہ دین یہ ایسے ہمارے پاس کہاں پہنچتا؟ اس دین کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ انہوں نے قربانی دی ہے، تمام اہل بیت نے اپنی قربانی دے دی تھی، دین کو بچایا، انہوں نے قربانی دی ہے۔ آج ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا، دین نصیب ہو گیا، بس ہم بے فکر ہو گئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دین کی فکر کرنی چاہیے، اور اسی طرح خوف و ہراس اور مصیبت اور مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل کرنا۔ اب جو چیز اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، انہی مقاصد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ مجھے دین کے لیے قربانی دینی ہے، لیکن میں دین کے لیے کیا قربانی دوں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس بہت کچھ ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ یہاں پر اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کی اولاد ہے، اپنی اولاد میں پیدا کرو، علماء پیدا کرو، حافظ پیدا کرو، مجاہد پیدا کرو، دین پر مر مٹنے والے پیدا کرو۔ اولاد تو پیدا کی جاتی ہے دین کے لیے، نہ کہ پیسہ کمانے کے لیے۔ ہر ایک مومن مسلمان، ہر انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے۔ کتنا رزق کھائے گا، کتنا کمائے گا، کیسے کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، نہ کوئی کسی کا رزق زیادہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ اپنی اولاد پر محنت کرو، اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے کرتے رہو۔ اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم اپنے اولاد پر محنت کرو کہ میں اپنے اولاد میں وہ جذبہ پھونک دوں
اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کروں کہ ان کے دل و دماغ میں ایک ہی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کا دین، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی سیرت ہو، اور اسی طرح یہ جو ہمارے نیک اور پارسا اور برگزیدہ اور پاک لوگ اہل بیت اطہار انہوں نے جانیں قربان کی ہیں، صرف ان کے واقعات نہ ہوں بلکہ جس چیز اور جس مقصد کے لیے جانے دی ہیں وہ مقصد بھی ان کو دینا ہے۔ کہ واقعہ سن سن کر رونا دھونا مت کرو، اس مقصد کو اپنے سینے سے لگا کر آگے بڑھو، اپنی جان قربان کر جاؤ، بس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا تھا۔ حنصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ایک ایسی عظیم الشان شخصیت تھی، 4 بیٹے اس نے شہید کروا دیے تھے اور خوش ہو گئی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قربان۔ تو واقعہ مختصراً بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر بھی محنت کریں اور سب سے زیادہ ضروری اپنے اولاد پر محنت کریں۔ ایسے نہ کرو کہ یہاں پر تم ورکر ہو تو وہ کل تم سے دوسرے نمبر پر ورکر بن جائے، نہیں، کچھ زیادہ سوچو ان کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دین، قرآن، حدیث، اچھی تعلیم اور اچھی